اس پارے کے آخر میں نا اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ، اور وہ اس پارے کے اختتام پر عقیدے کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے بڑی اہم چیز ہے، اس پر ضرور غور فرمائیں. وہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ، بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے. تو قوم عمال کا ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے. انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا، اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا. اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی. اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں. صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے. حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں. جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا. تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا. تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے. ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے. تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے. تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے. تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی، اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا. رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی. بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا. کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے. فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی. تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا. کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے. بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا. یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا. اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا، جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں، آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں. تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم عمال کا اٹھا کے لے گئی تھی. ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا. اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے. اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے. تبرکات. کل میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ، ایک بندہ نا مسجد نبی کے ساتھ غلاف اور شاید کوئی کفن تھا، وہ مسجد نبی کی دیواروں سے مس کر رہا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تبرک کوئی چیز نہیں، اچھے اعمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا. میں نے کہا تو مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطعی جنتی کہا، حضور کے وجود پر کرتا دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے. تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے. نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے
अब्दुर्रहमान आपको तो जरूरत नहीं थी, आपके पास तो बड़े लिबास हैं, तो ये कुर्ता हुजूर ने कबूल कर लिया, कोई लेके आया और आपने मांग लिया। तो वो रो पड़े, कहने लगे पहनने के लिए नहीं मांगा, ये हुजूर के जिस्म से लग गया है, मैंने कफन बनाने के लिए मांगा है। तू कहता है हुजूर के तबर्रुक में खैर कोई नहीं। और आप यकीन करें उन लोगों पे हैरानगी है, हमने भी मरना है ना जी, बड़ी जल्दी कब्र में जाना है, वक्त का कुछ पता नहीं, लेकिन इतने अंधे होकर लोग चीजों को देखते हैं और इस तेजी के साथ गुमराही फैलाते हैं। मुझे बाकायदा किसी ने वीडियो भेजी और कहने लगा जी देखें कितनी अच्छी बात कर रहा है, लोगों को समझाएं। तो मैंने कहा नहीं, इसको समझाने की जरूरत है। और मैंने उसको देखा है, वो जो लाल रुमाल वाला है, मैंने देखा है वो ढूंढ ढूंढ के जाहिलों को पकड़ता है, तलाश करता है, और अगर कोई मिल जाए बात बताने वाला तो फिर वो खुद पकड़ा जाता है, और कई दफा पकड़ा गया तो निकल गया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, हम सियाने हो जाए तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। तो वो ताबूत आएगा, बनी इसराइल वालों से कहा ताबूत में क्या था सुन लो, और ये कुरान मजीद है। आज मेरी मानना ये 15 में से 16वां रुकू जरूर ही पढ़ना कि वो आखिर ताबूत में क्या था, खोलना जरा। कुरान मजीद कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून के तबर्रुक थे। तो तबर्रुक क्या थे? तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत मूसा का एक कुर्ता था, एक डंडा था, जूते थे, और जनाब हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ था, और तौरात की कुछ तख्तियां थी। तो उसका फायदा क्या था? उस ताबूत का फायदा यह था कि बनी इसराइल वाले जब अपने दुश्मनों से लड़ते थे, ताबूत सामने रख के दुआ मांगते थे, अल्लाह इन्हें कामयाबी अता कर देता था। तो कौमे मालकों को भी पता चल गया कि संदूक में कुछ है जिसकी वजह से ये कामयाब हो जाते। वो संदूक उठा के ले गए। अब उनकी कमबख्ती ये, कम नसीबी ये कि उन्होंने जाके उसे रूढ़ी पे फेंक दिया। जब रूढ़ी पे फेंका तो उनके अंदर बीमारियां आ गई, वबाएं फूट पड़ी, मरने लगे, वजूद फूलने लगा। फिर उनके दिलों में बात आई कि ये हमने इस संदूक की बेअदबी की है। संदूक में क्या है? तबर्रुकात। हमें कहते हैं जी नालैन का नक्शा क्यों लगाया है? तो हमारे तो बुजुर्गों का कीदा है, सर पे रखने को मिल जाए अगर नक्शे ना ले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। तो कहा कि उसके अंदर ये तबर्रुकात थे। उन्हें भी समझ में आई, तो उन्होंने ना बैलगाड़ी मंगाई और वो संदूक उठा के उसके ऊपर रख दिया। अब क्या हुआ? कुरान कहते हैं कि फरिश्तों ने ना उस संदूक को वहां से उठाया। मुफस्सिरीन ने लिखा इसका माना यह भी हो सकता है कि उस बैलगाड़ी को डायरेक्शन पे लगाया। उधर से हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने जनाब तालूत को बादशाह बना दिया, और इधर से वो संदूक चल पड़ा। कहा भाई हम इनको कैसे बादशाह माने? तो फरमाया बादशाह इस तरह मानोगे कि तुम्हारा वो संदूक आ जाएगा। और कुरान कहते हैं उस संदूक में तुम्हारे दिलों का सुकून है, उसमें तुम्हारे दिलों का। और भाई हमारी तो कोशिश होती है बुजुर्गों से कोई चीज मिल जाए, अल्लाह वालों का कोई तबर्रुक हमारे हाथ आ जाए। तो वो संदूक आ गया, ये मान गए। अब जिहाद करने निकले तो लड़ना था जालूत की कौम के साथ। वो बड़ा सख्त आदमी था, 3-3 मन सोना उसने वजूद पे पहना होता था। उसकी कौम से लड़ना है, टोपी बड़ी तगड़ी पहनी होती थी लोहे की। अब कौन लड़े? एक नौजवान थे जिनका नाम था दाऊद अलैहिस्सलाम। वो भी बकरियां चराया करते थे। और जिन दिनों हजरत तालूत निकले ना अपनी कौम को लेकर जालूत के खिलाफ लड़ने, तो हजरत दाऊद भी शामिल हो गए। अल्लाह जब किसी को नवाजता है ना तो फिर खास ही करम नवाजी करता है। मुफस्सिरीन ने लिखा जब ये जा रहे थे ना, वहां जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें 3 पत्थर मिल गए। इन्होंने वो तीनों पत्थर उठा लिए। उस जमाने में पत्थर फेंकने के लिए छोटी छोटी लोगों के पास चीजें हुआ करती थी, उसको कोफन भी लोग कहते थे, मंजनीक, उसको सामने रख के फिर बनाई गई। तो आपके पास भी वो आला था जिससे दुश्मन पर पत्थर मारे जाते थे। तो आप वो मशीन लेकर, वो आला लेकर वहां पहुंचे हुए थे। 3 पत्थर आपके पास थे। आप फरमाते उस दिन मैं बड़ा बीमार था, इतना बीमार था कि मेरा रंग पीला हो गया। अब वो जालूत के सामने कोई नहीं जाता था। तो जनाब तालूत कहने लगे कि जो जालूत को मारेगा ना, यानी इनके बादशाह को इस कौम के, तो मैं उसे अपनी आधी सल्तनत भी दे दूंगा और अपनी बेटी का निकाह भी उसके साथ कर दूंगा।
دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے. تو حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے. بھئی ہمت کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ میری ملت کا جوان کہتا ہے میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں. یعنی اگر آپ کہیں نا کچھ کرو تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ. وہ مجھے کل ایک سنگی کہہ رہے تھے, کہنے لگے جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, مرشد نے نظر کر دی. میں کہا میں ملن گی تو میں انہوں نے سمجھاواں گا کہ کچھ کرا کے نظر کریا کرو, کیونکہ میرے وہ دوست ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے نا. لیکن کہتا ہے 5 نمازیں پڑھ, رمضان کے روزے رکھ, زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کر, یہ سارے کام کر, سچ بول, دیانتداری کر, پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں. تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں. تو فرماتے ہیں 3 پتھر میں نے مارے, اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا, اور اس سے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے. 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے. فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئیں, آدھی سلطنت بھی آئی. کافی سال حضرت طالوت حیات رہے, پھر ان کا وصال ہو گیا. تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی. یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور پھر اللہ نے فضل فرمایا, انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام, پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت. تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا, اس کے کرم سے ہوا. اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی, تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے, کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں, مال, دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی, یہ خدا کے فضل سے ملتی. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے. چند باتیں ایسی تھیں کہ میرا دل کرتا تھا ان کو دہرایا جائے, اور خاص کر کے ان باتوں پر توجہ کی جائے. یہاں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں میں سے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے. یہاں 207 نمبر جو آیت ہے نا اسی پارے کی, اس میں اللہ کریم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں ہی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. زندگی کا مقصد دین ہوتا ہے, لٹا دیتے ہیں. یہ نازل کب ہوئی؟ یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے. مکے سے جب چلے نا تو سارا مال مکے میں چھوڑ دیا, اس لیے کہ اللہ کے رسول مدینے چلے گئے. فرماتے ہیں پھر میں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی, پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے حبیب کے پاس طیبہ کے لیے جب نکلا تو کفار نے, قریش مکہ نے روکا, ہم نہیں جانے دیں گے. تو حضرت صہیب رومی فرمانے لگے بھی سنو, میں کمزور نہیں, میں طاقتور آدمی ہوں, اور تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تیر چلانے میں مجھ سے زیادہ سیانا ہو, تلوار چلانے میں مجھ سے زیادہ عقل مند ہو. جانا مدینے میں نے ہے. اب یہ ہے کہ تم بتاؤ میرے ساتھ تیروں تلواروں سے لڑو گے یا میں تمہیں ایک سودا بتاؤں گا, سودا کرو گے؟ قریش کہنے لگے سودا کیا ہے؟ کہنے لگے میرا بڑا مال ہے, میں مکے میں دفن کر کے آیا ہوں, تم مجھے مدینے جانے دو, میں تمہیں سارے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں. ہزاروں لاکھوں میں تھا مال تجارت. دیکھیں جب صحابہ مدینے جاتے تھے تو کتنی قیمت دے کے جایا کرتے تھے. تم مجھے جانے دو, میں تمہیں وہاں کا پتہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے, آپ پتہ بتا دے. حضرت صہیب نے ساری زندگی کی جمع پونجی ہزاروں لاکھوں میں ساری دے دی اور مدینے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کریم نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں. نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں. تو فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, پھر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے.
جب یہ سارا مال دے کے مدینے پہنچے نا تو ان کے استقبال کے لیے جناب عمر پہلے سے موجود تھے. حضرت عمر ریسیو کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا صہیب زندگی میں تم نے بڑی تجارتیں کی ہوں گی پر یہ جو تم نے سودا کیا ہے نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے. یہ جو سودا فرمایا یہ تو نے بڑا. تو دین کے لیے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سودا بڑا نفع والا. ایک مضمون اور یہاں ہے 216 نمبر آیت میں, وہ بھی بڑا ہی سمجھنے والا ہے. اللہ کریم نے جب جہاد فرض کیا نا تو فرمایا کتب علیکم القتال, ہم نے تم پر قتل کرنا قتال کرنا فرض کیا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں یہ کراہت محسوس ہو, مشکل لگے, برا لگے. ایک بات جو آج کی نصیحت ہے اور مضامین قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے ہمیں یہ خاص چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے, وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ, ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو. تو ایک نا ساری زندگی کے لیے ایک نصیحت کر دی. فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو, وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. اللہ اکبر. یہ وہ بات ہے اگر سمجھ میں آ گئی تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا, زندگی سکون میں آ گئی.